الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 18 مارچ اور 14 شعبان المعظم ہے، اور آج مغرب بعد سے جو رات شروع ہونے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یقیناً احادیث مبارکہ میں نصف شعبان کی اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور وہ احادیث اتنی کثیر ہیں کہ یقیناً ان کو فضائل اعمال میں معتبر مانا جائے گا۔ بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، لیکن اگر کسی سلسلے میں ضعیف احادیث کثیر وارد ہوئی ہوں تو پھر وہ بھی قوت کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہتی۔ تو اس لیے نصف شعبان کے تعلق سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں یقیناً وہ قابل عمل ہیں، اور شب برات کی جو فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ بھی بالکل اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ شب برات کے تعلق سے جو فضیلت احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اس فضیلت کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کرنا اور اپنی طرف سے اس میں زیادتی کر لینا، یقیناً یہ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام رسم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شب برات میں جو بھی بشاشت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور مکمل چستی اور نشاط کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے، اس عبادت کو انجام دیا جائے، خواہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، یا نوافل کے ذریعے ہو، یا پھر دعاؤں کے ذریعے سے ہو۔ جس نیک عمل کی بھی اللہ توفیق دے وہ نیک عمل اس رات میں کرنا چاہیے۔ کوئی مخصوص عمل، کوئی مخصوص نماز، کوئی مخصوص عبادت احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے، جس کی بھی اللہ توفیق دے، اور بشاشت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جب تک آپ کو عبادت کرنے کی چستی ہے اس وقت تک عبادت کی جائے۔ پوری رات جاگنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا، اجتماعی طور پر عبادت کرنے کو ضروری سمجھنا، با جماعت تہجد کی نماز ادا کرنا، یا کسی مخصوص طریقے پر نماز ادا کرنا کہ فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھنی ہے، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ شب برات کے موقع پر اجتماعی طور پر ٹولیاں بنا کر قبرستان جانا اور وہاں جا کر چراغاں کرنا، اس کا بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف ایک دفعہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، لیکن وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اس طرح انفرادی طور پر کہ خود آپ کی برابر میں لیٹی ہوئی آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خبر تک نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے نہ آپ کبھی شعبان کے مہینے میں نصف شعبان کے موقع پر قبرستان گئے، نہ اس کے بعد گئے۔ اگر اجتماعی طور پر ہر شب برات میں، ہر نصف شعبان میں قبرستان جانا سنت ہوتا، ضروری ہوتا، تو یقیناً سب سے پہلے تو یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ سنت کے شہدائی اور آپ علیہ السلام کی ایک ادا پر قربان ہونے والے تو صحابہ کرام تھے، لیکن کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہر سال شعبان کے مہینے میں شب برات کے موقع پر اجتماعی طور پر قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اور وہاں پر جا کر ایک میلہ لگانا، ہنگامہ کرنا، یہ سب کا سب دین سے خارج ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ رسومات ہیں۔ اسی طرح مسئلہ ہے اگلے دن روزہ رکھنے کا۔ تو شب برات کا روزہ یعنی 15 شعبان کے دن جو روزہ رکھا جائے گا، 15 شعبان کی تاریخ میں، وہ روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں عبادت کی جائے
اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اعمال کی فضیلت کے سلسلے میں اس حدیث کو قابل عمل سمجھا جائے گا۔ تو شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کو ہم سنت تو نہیں کہیں گے، نہ اس کو فرض اور واجب کہا جائے گا، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھے تو اس کو نکیر بھی نہیں کی جائے گی، اس کو لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا، اور کسی طرح کی اس کے اوپر نکیر نہیں کی جائے گی۔ تو باتیں تو 15 شعبان یعنی شب برات کے تعلق سے بہت ساری ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی جو فضیلت ہے وہ وہیں تک محدود رکھی جائے جتنی کہ احادیث سے اور صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں کسی رسم کو، کسی بدعت کو داخل نہ کیا جائے۔ جتنی ہمت ہو، بشاشت ہو، مغرب کے بعد سے یہ مبارک رات شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ مغرب بعد سے عبادت کا، تلاوت کا، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور جب تک ہمت ہو اہتمام کے ساتھ عبادت کی جائے۔ پھر نیند کا غلبہ ہے، آرام کو دل چاہ رہا ہے تو آرام کیجئے، سو جائیے، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے۔ اصل چیز یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ بہت سے لوگ پوری رات جاگتے رہے اور فجر کی نماز کے وقت پڑھ کر سو گئے، پھر ان کو خبر تک نہ ہوئی کہ فجر کی اذان کب ہوئی اور نماز کب ہوئی ہے، تو یقیناً یہ پوری رات کا جاگنا کسی کام کا نہیں رہا۔ کہ ایک نفلی عمل کی بنیاد پر فرض کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یقیناً شریعت میں کہیں پر بھی آپ کو اس کا کوئی حل یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تھوڑی بہت عبادت کر لی، سو گئے، پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز آپ نے جماعت سے ادا کی، تو یقیناً آپ کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے شب برات کے تعلق سے زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیں، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، روزے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، لیکن سارا عمل مستحب اور نفل ہے۔ کوئی چیز فرض یا واجب سنت ضروری نہیں ہے۔ نماز کا کوئی خاص طریقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی سورت نماز میں پڑھنے کے لیے متعین نہیں ہے۔ جیسا موقع ہو، جیسی حیثیت ہو، جیسی بدن میں ہمت ہو، تو اسی کے مطابق